برادران اسلام، معزز دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ نوجوان ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ آج کے اس جمعہ کے موقع پر نوجوان حضرات، نوجوانوں کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا کردار انشاءاللہ اس عنوان پر بولنے کا ارادہ ہے۔ نیو جنریشن کا اسلام میں کیا مقام مرتبہ ہے اور ان کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے بچپن کا، دوسرا ہے نوجوانی کا، اور تیسرا ہے بڑھاپے کا۔ بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے 15 سال سے پہلے کا زمانہ، وہ تو غیر مکلف کا زمانہ ہے کہ اسلام میں ابھی ان کے اوپر اتنی پابندیاں نہیں رہتی جتنا جوانی کے بعد میں ہوتی ہے، نوجوانی کے بعد میں ہوتی ہے۔ نماز ابھی فرض نہیں ہوتی بالغ ہونے سے پہلے یا 15-12 سال سے پہلے۔ اب جس کو نوجوانی کی عمر 12-13 سال میں ہو گئی تو پھر اسلامی ہدایات، اسلامی تعلیمات ان کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی بچے اگر ہیں ابھی ان کے چہرے پر داڑھی کے ابھی بال نہیں آئے ہیں، نوجوانی کے آثار دکھائی نہیں دیے، تو اسلامی حکم یہ ہے کہ 15 سال کے بعد میں ان کو بالغ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ نوجوانی کا حکم ان کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ تو بچپن کا دور پہلا دور ہے، پھر اس کے بعد کا دور نوجوانی کا ہے، جوانی کا، نوجوانی اور جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا۔ بچپن کے دور میں لاڑ ہوتا ہے، ماں باپ کا پیار ہوتا ہے، ماں باپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں۔ اور اسلام بھی یہی حکم دیا ہے کہ ماں باپ بچوں کو بچپن کی عمر میں ان کی تربیت کریں، 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیں، 10 سال کے بعد میں نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر تاکید کریں، تنبیہ کریں اور ان کو پنشمنٹ دیں۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچپن میں بچہ نماز کا عادی ہوگا، فرض چیزوں کو ادا کرنے کا عادی ہوگا، بچپن میں روزہ رکھنے کا عادی ہوگا، تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی وہ نوجوانی کی عمر میں آسانی کے ساتھ میں نماز پڑھے گا، آسانی کے ساتھ میں روزہ رکھے گا۔ تو نوجوانی کی عبادت اور نوجوانی کے اندر ان کو دین پر قائم رہنے کے واسطے بچپن سے ہی ان کی تعلیم اور تربیت دینا ضروری ہے۔ بچپن کے دور میں ماں باپ کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ڈالتے، کمانے کی ذمہ داری یا اور کوئی چیز کی ذمہ داری بچپن میں نہیں رہتی، بلکہ ماں باپ کما کر لا کے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے اوپر اپنی محنت کی کمائی لا کے خرچ کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے لیے اچھے اخلاق بننے کی کوشش کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ سب کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بچہ بنے، اچھے اخلاق والا بنے۔ اب رہی بات نوجوانی کی، جب عمر آتی ہے تو نوجوانی کی عمر کے اندر اب بچہ سمجھدار ہوتا ہے، عقل اس کی ٹھکانے پہ آتی ہے۔ اب اس وقت میں اس کو بہت سمجھ کر، سوچ کر، فکر کے ساتھ اور دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔
نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہے اور بہت زیادہ کام والی ہوتی ہے۔ بچپن کی عمر اور 55 کی عمر، بڑھاپے کی عمر، اس میں انسان اتنا کام نہیں کر سکتا جیسا بچپن کے اندر انسان بچہ جو ہے اتنا کام نہیں کر سکتا اور محنت نہیں کر سکتا، اتنی اس کے اوپر کوئی زیادہ ذمہ داری نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے بڑھاپا آنے کے بعد بھی اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ نہیں رہتی۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اب بڑھاپا آنے کے بعد میں جتنا ان سے ہو سکا وہ کر لیتے ہیں، ورنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کی، بڑوں کی، پوتروں کی، نواسوں کی، نواسیوں کی اور بہو وغیرہ کی اور گھر کے کام کاج کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے، جوانی کی جو عمر ہوتی ہے، وہ عمر بہت زیادہ کام کی عمر ہوتی ہے، بہت زیادہ فکر اور توجہ کی ہوتی ہے۔ اور اسلام میں بھی نوجوانی کی جو عمر کی جو عبادت ہے اس کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ اس لیے نوجوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ ثواب والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو نوجوانی کی عمر میں بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو مار کر مجاہدہ کر کے جب بچہ، نوجوان بچہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سردی کے موسم میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، فجر کی نماز آ کے بجماعت مسجد میں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ نوجوانی کی عمر میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ 15 سال سے لے کے 40-45 سال کی جو عمر ہوتی ہے، 15 سال سے تو نوجوانی کی عمر ہے، پھر اس کے بعد پھر جوانی کی عمر، ادھیڑ پن جو ہوتا ہے، یہ سب جوانی کی عمر میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ عمر میں جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں کس کو جگہ دیں گے؟ چند لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے احادیث کے اندر۔ قیامت جب آ جائے گی، یہ زمین ٹوٹ جائے گی اور یہ زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، کوئی آڑ ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی جگہ ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اذا وقعت الواقعۃ، القاریعۃ ما القاریعۃ۔ یہ تمام جو آیتیں ہیں اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے کہ زمین آسمان پورے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ تو عرش الہی کے سائے میں کون لوگ رہیں گے؟ چند لوگوں کا ذکر احادیث کے اندر کیا گیا ہے، اس میں سے ایک وہ آدمی ہے وَشَبَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھا، اللہ کی اطاعت میں اس کی نشو نمائی ہوئی، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر کو گزارا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نوجوانی کی عمر بہت زیادہ پسند ہے۔ شباب کی اہمیت کیا ہے دیکھیے، جنت میں جب اللہ تعالیٰ ڈالیں گے سب کو، جس کو بھی جنت کا مقام ملے گا، اللہ کرے کہ ہم سب کو جنت کا مقام مل جائے، جنت کا اعلیٰ مقام ملے، آمین کہیے سو۔ تو جنت میں جب ہم کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، مرتے وقت میں کیا عمر ہوگی اللہ وہ نہیں دیکھیں گے۔ بھئی کوئی انسان بچپن میں مر گیا، کوئی انسان جوانی میں مر گیا، کوئی انسان بڑھاپے میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالیں گے، تو کس وقت میں اس کی موت ہوئی ہے وہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ جنت میں ڈالتے وقت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوجوان کر دیں گے، ہر ایک کو جوان کر دیں گے، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر میں انتقال کیا ہو، چاہے وہ بچپن کی عمر میں انتقال کیا ہو، چاہے جوانی، سب کو اللہ تعالیٰ جوان کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان انسان جنت میں جا کر جنت کی نعمتوں کو اچھے انداز سے استعمال کر سکتا ہے۔ بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے میں کھانے کا پرہیز، بہت ساری چیزوں کا پرہیز، اور جسم میں وہ طاقت نہیں رہتی، پیروں میں طاقت نہیں رہتی، کئی سارے عوارض آ جاتے ہیں انسان کے بڑھاپے میں۔
لیکن جوان انسان کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو سہ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے سے پہلے تمام جنتیوں کو نوجوان کریں گے تاکہ جنت میں جا کے میری نعمتیں وہ پورے اچھے انداز سے اختیار کر سکے، اچھے انداز سے استعمال کر سکے. تو یہ اہمیت ہے نوجوان. تو جوانی کی عمر کا اندازہ اور اس کی اہمیت اور اس کا مقام اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو نوجوان بنا کر ڈالیں گے. اب ذرا غور کیجئے، وہ نوجوان حضرات جس کی عمر 15 سال سے لے کے 40 سال تک ہے یا 45 سال تک ہے یا 50 سال تک ہے، وہ اس درمیان کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کو چاہیے کہ اپنی اس عمر کے حصے کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں. اور نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے کام لیے ہیں. اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی نشو و نمائی میں نوجوانوں سے اللہ بہت سارے کام لیے ہیں. اور نوجوانی کے جو کام ہوتے ہیں، جو کارنامے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں. ایک آدمی 25 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے مثال کے طور پر، یا 15 سال کا ہے یا 30 سال کے ہے، نوجوان ہیں، جوان ہیں، وہ پابندی سے نماز کو آتے ہیں. اور ایک بوڑھے عمر کے انسان ہے، وہ پابندی سے آتے ہیں. تو لوگوں کو، دیکھنے والوں کو زیادہ تعجب کس پہ ہوتا ہے؟ وہ نوجوان پہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو وہ نوجوان شخص کتنا نماز کا پابند ہے، کہ وہ کتنا اپنے جوانی کی عمر ہوتے ہوئے بھی نماز کو آ رہا ہے، پابندی سے آ رہا ہے. ایک بوڑھے انسان کو گھر کے اندر خالی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو اتنا لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا. تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو نوجوان ہوتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اپنے کالج کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور کسی بھی بڑے ادارے میں کام کرتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے یا تجارت کرتے ہوئے وہ نماز کے لیے آتے ہیں. تو لوگ تعجب کرتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ کیا انسان ہے، کیا نوجوان بچہ ہے، کتنے اخلاق والا ہے کہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی عبادت کو اسی لیے پسند کیا ہے کہ ان کو تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، جب جا کے دین پر عمل کرنے کے واسطے ان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کو اچھا جو فضیلت والا قرار دیا ہے، اور جوانی کی عبادت کو اللہ نے پسند بھی فرمایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں. صدیق اکبر ان کا لقب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی ہیں. اور امت میں سب سے بڑا مقام، پیغمبروں میں نہیں بولو، امت محمدی میں سب سے بڑا مقام ہے کہ کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جب وہ اسلام قبول کیے تو کتابوں کی تفصیلات اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر 38 سال کی تھی. 38 سال کی عمر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے، یعنی کہ ابھی جوان تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے ان کی عمر 30 سال تھی. کتابوں کی تفصیلات، تاریخ کی کتابوں کے حوالوں سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ 30 سال حضرت عمر کی عمر تھی. بعض کتابوں میں 27 سال بھی ہے، 27 سال بھی ہے، 30 سال بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر قبول اسلام کے وقت میں 27 یا 30 سال ہے، اور صدیق اکبر کی عمر قبول اسلام کے وقت میں 38 سال ہے. تو جوانی کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ویسا ہی کام لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ایک دم نوجوانے کی عمر تھی، بچے تھے ابھی جب اسلام قبول کیے. اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو بچپن میں یا جوانی کی عمر میں اسلام قبول کیے، تو اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا. جوانی کی عمر میں قبول اسلام کے بعد میں کتنا بڑا کام اللہ نے صدیق اکبر سے لیا، کتنے بڑے کارنامے اللہ نے ان سے لیا. جب منکرین اسلام اور منکرین مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جب پیدا ہوئے تھے، انہوں نے، حالانکہ ابوبکر صدیق نرم دل انسان تھے، لیکن وہ کھڑے ہو کر کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، فرمایا کہ میں زندہ رہوں اور اللہ کے نبی کے دین میں کمی ہو جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ فرمایا.
کیسی ان کے اندر جرأت اور شجاعت تھی. دین اسلام یہ قاتل جب بھی ضرورت پڑتی دین کے واسطے مال قربان کر دے, جب بھی ضرورت پڑتی دین کے واسطے جان قربان کرنے تیار ہو جاتے. یہ مقام ہے صدیق اکبر کا. اور حضرت عمر جب اسلام قبول کیے 27-30 سال کی عمر ہے, 27 سے 30 سال کی عمر ہے, جوانی کی عمر ہے. اس وقت انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد میں کہا کہ ہے کسی کے اندر ہمت تو آئے حضور کو یہاں خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے سے. کس کی ہمت ہے آ جائے. کیسی بہادری اور کیسی شجاعت کا مظاہرہ کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانی کی عمر میں ان حضرات نے اسلام قبول کیا اور اللہ نے ان جوانوں سے ایک کام لیا. اسی طریقے سے اب تاریخ کی کتابیں پڑھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے, جوانی کی عمر تھی. اس وقت انہوں نے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دی, اپنے خاندان کو دین کی دعوت دی, لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے لوگ اور ان کے خاندان اور ان کے محلے کے بستی کے لوگ بت پرستی کرتے تھے, بتوں کو بناتے تھے. انہوں نے دین کی دعوت دی. اس نوجوان کو اللہ نے ایسی طاقت دیا تھا. انہوں نے جب دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے, آپ کو جلا وطن کرتے ہیں. جلا وطن کیا گیا, گھر سے دور کیا گیا, آگ میں ڈالا گیا. لیکن وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے اور دین پر قائم رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے. یہ کب ہوا ہے؟ ان کی جوانی کی عمر میں ہی ہوا ہے. ایسا نہیں کہ بڑھاپے کے جب پہنچ گئے اس وقت میں دین کی دعوت دی ہے. اللہ نے ان کا ذکر کر کے ان کی جوانی کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں تھے, ابھی نبوت سے پہلے کا غالباً واقعہ ہے. راستے سے جا رہے ہیں, دو قبیلے کے لوگ, دو نوجوان آپس میں لڑ رہے تھے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت دیا تھا کہ وہ تو پہلے سمجھائے, جب نہیں سمجھے تو انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا تو وہ آدمی کا انتقال ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت بہادر تھے, شجاعت والے تھے, اور انہوں نے ان کے سامنے کوئی خلاف کام اگر ہوتا تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے, آگے بڑھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. وہ نوجوانی کی عمر میں تھے, راستے سے گزر رہے تھے. ایک کنواں تھا, قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. وہاں پر بہت سارے آدمی بھی تھے, پانی لے رہے تھے کنویں سے, بوڑی سے. دو بچیاں تھے, بازو کھڑے ہوئے تھے. بہت غور سے سنیے کیسا واقعہ ہے کہ نوجوانی کی عمر میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں, گزر رہے ہیں, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ان کی, نوجوان ہیں. دو لڑکیاں دور کھڑے ہوئے ہیں اور وہ باری کا انتظار کرنا ہے کہ یہ آدمی اگر ہٹ گئے تو ہم پانی بھر لیں گے. اب وہ آدمی آ رہے ہیں, بھر رہے ہیں. یہ بچیاں بیچاری پردے کی حالت میں ہیں, آگے بڑھنے کے واسطے ہمت نہیں ہو رہی ہے. یہ نوجوان دور کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے, میں اجنبی ہوں, ان بچوں سے کیسے بات کروں, اور یہ لوگ ہیں پانی بھرنے کے لیے قطار لگائے ہیں, یہ بچہ پانی بھرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے. ہمت کر کے آگے بڑھے اور کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں. کہا کہ پانی کے واسطے آئے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آدمی ہٹ گئے تو ہم پانی بھر لیں گے. انہوں نے کہا کہ لاؤ آپ کا سامان, ہم پانی بھر کے دیتے ہیں. وہ برتن لے لیے اور پانی بھر کے موسیٰ علیہ السلام دے دیے. یہ لڑکیاں ہمیشہ انتظار کرتے تھے پانی کا. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جیسے آج کا نل کا زمانہ ہے. گھر میں نل کے ذریعے پانی پہنچ جا رہا ہے. جو بڑی عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے 30 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ عام طور سے جو ہے گھر میں نل نہیں ہوتا تھا, بلکہ ہمارے ہی محلوں کے اندر بھی, پہاڑی وغیرہ کے اندر بھی جو ہے پہلے نل کا انتظام نہیں تھا, ٹینکر آتی تھی, بس کی گھر میں بولیاں تھے, وہاں سے پانی بھرتے تھے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھے کہ یہ بچیاں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو رحم آیا, یہ بچیاں ہیں, آگے بڑھنا چاہیے. نوجوان کی صفات کیسے ہونا چاہیے دیکھیے. ان کی طرف نگاہ نہیں ڈالے, نگاہ نیچے رکھ کے کہا کہ آپ دونوں اپنے برتن دیجیے, میں پانی بھر کے دے دوں گا. پانی بھر کر دے دیے. اب یہ بچیاں اپنے گھر کو واپس پہنچی. تو جیسا ہی واپس پہنچی تو ان کے ابا جان وقت کے پیغمبر تھے, ان کا نام تھا شعیب علیہ السلام. وہ یہ پوچھے کہ بیٹا کیا بات ہے, آپ ہمیشہ دیر سے آیا کرتے تھے پانی لے کر, آج کیا ہوا جلدی آ گئے.
ان بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان ہم ہمیشہ انتظار کرتے تھے کہ آدمی وہاں سے چلے جائیں، اس کے بعد پھر ہم پانی بھرتے تھے، لیکن آج اللہ کرنا ایسا ہوا کہ ایک نوجوان وہاں پر آئے، بہت ہی نگاہوں کو نیچے رکھے ہوئے شرمیلے نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے برتن دے دو، میں پانی بھر کے دے دوں گا۔ وہ گئے اور پانی بھر کے ہم کو دے دیے، اس لیے ہم کو پانی جلدی مل گیا، ہم لے کر آئے۔ دیکھیے، جب ایک نوجوان خدمت کا کام کرتا ہے، کسی کے کام میں آتا ہے، کسی سے ہمدردی کرتا ہے، تو اللہ کیسے ان کی زندگی میں فتوحات نصیب کرتے ہیں، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام سوچے کہ یہ ہو نہ ہو کوئی نیک بندہ ہے، یہ ایک نیک نوجوان ہے۔ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اللہ والے جانتے ہیں۔ وقت کے پیغمبر تھے، وہاں اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بیٹا جاؤ، وہ نوجوان کو بلا کر لے کے آؤ، ہم ان کو ان کا اجر دے دیں گے، ان کی اجرت دیں گے۔ اتنا اچھا کام کیے کہ بغیر پوچھے میرے بچوں کو پانی نکال کر دیے، ہم ان کو اجرت دینا چاہتے ہیں، جاؤ بیٹا۔ اب وہ گئے، وہ وہیں پر تھے موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، ہمارا ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام قبول کیے، وہاں پہنچنے کے بعد شعیب علیہ السلام کو ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، اور تفصیلی بات ہوئی، اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ وہ شعیب علیہ السلام اپنا تعارف فرمائیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جو نیک کام کیا ہے، آپ واقعی نیک نوجوان ہیں، آپ نے ہمارے بچوں کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا اجر دے دو، اس کا بدلہ دے دو۔ اور اس کا اجر کس انداز میں دینا چاہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ 2-4 روپے 5 روپے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، تو غرض یہ ہے کہ ایک وقت کے پیغمبر ہے شعیب علیہ السلام، انہوں نے اپنی بچی کا نکاح اس نوجوان سے موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ایک ادا پسند آئی کہ انہوں نے ایک بچیوں پر رحم کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے، خیرخواہی کرتے ہوئے ان کے ساتھ میں ویلفیئر کا کام کیا تھا، ہمدردی کا کام کیا تھا، ان کے سوشل ورک کیا تھا اور ان کی مدد کیا تھا۔ یہ ہے جب کوئی نوجوان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو بلائے، اپنے قریب بلائے، ابھی نوجوان تھے، بالکل نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا اپنے چچیرے بھائی کو قریب بلا کر کہا کہ اے ابن عباس، اے عبداللہ، اتق اللہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کی بات مان کے چلو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو، عبداللہ بن عباس کو قریب بٹھا کے ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظ کا، اور یہ فرمایا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، غیر سے مدد طلب مت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلی نصیحت فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ مدد اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد مت مانگو، اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرتا ہے مانگنے میں۔ اور فرمایا کہ سوال کسی سے مت کرو سوائے اللہ کے، اللہ سے سوال کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آخری بات ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ سن لو کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا کی طاقت مل کے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو تم کو فائدہ نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کے چاہنے سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک نوجوان کو نصیحت کر رہے ہیں، کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک مرتبہ کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی، نوجوان تھے ابو ذر، ان سے فرمایا کہ اے ابو ذر اتق اللہ حیثما کنت،
اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ یہ نصیحتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کو ہے، نوجوان صحابہ کو ہے۔ تو یہ نصیحت صرف ان کے واسطے نہیں ہے، یہ نصیحت صرف عبداللہ بن عباس کے واسطے نہیں ہے، یہ نصیحت صرف ابو ذر کے واسطے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ نصیحت قیامت تک آنے والے سارے نوجوانوں کے واسطے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ کیا ہم نوجوان ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ ایک طرف تو نوجوانوں کا یہ مقام مرتبہ ہے جو بھی آپ نے سنا ہے، ایک طرف تو یہ مقام ہے اسلام میں نوجوانوں کا جو اللہ کے رسول نے ہم کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو کیا ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہر نوجوان کو چاہیے 15 سال سے لے کے 45 سال 50 سال تک کی جو عمر ہے، اس درمیان میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یا غیر سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں یا غیر سے سوال کر رہے ہیں۔ ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں، نوجوان بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ جس کی زندگی میں خوف خدا آ گیا، یوں سمجھ جائیے کہ وہ ہر برائی سے بچ گیا۔ مدینہ منورہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پی ایس نہیں تھا، کوئی پولیس اسٹیشن نہیں تھا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ کے دل میں، تمام صحابیات کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ جب اللہ سے ڈرتے تھے تو پھر ان کو کون سے پولیس کی ضرورت ہے؟ کسی پولیس کی، کسی سی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور اتنا ڈرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی، تو جیسا آج کے زمانے میں کوئی غلطی کرتے چھپ جاتے ہیں، پولیس ان کو ڈھونڈتی ہے، پکڑ کے نکالتی ہے، اس زمانے کا حال ایسا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ 100 بار خدا نہ خواستہ کوئی گناہ اگر ہو گیا، خود سپرد ہوتے تھے، سلنڈر ہوتے تھے، خود سپرد ہوتے تھے، اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ قربان جائیں ان نوجوانوں پر، سلام ہو ان نوجوانوں پر کہ گناہ تو کرتے نہیں تھے، غلطی سے کبھی گناہ ہو جاتا تو خود سپرد ہو کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ کو پاک کر دیجیے۔ کیا ان کے اندر نفس نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر خواہشات نہیں تھے؟ کیا ان کو ضروریات نہیں تھی؟ سب کچھ رہتے ہوئے خوف خدا ان کے دلوں میں غالب تھا۔ آج نوجوان بچوں کو خاص کر اپنے زندگیوں میں خوف خدا پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلا کر فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تمہارے ساتھ میں ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ فرمایا قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں رہتے ہو تمہارا خدا تمہارے ساتھ میں ہے۔ اللہ والوں کی تعلیمات میں، تصوف کی تعلیمات میں معیت حق بہت بڑا سبق ہے۔ خدا ہمارے ساتھ میں ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں، جہاں انسان رہتا ہے وہاں خدا ہمارے ساتھ میں رہتا ہے۔ جس نوجوان کے دل میں خدا کے ساتھ ہونے کا تصور ہو جائے، مجال نہیں کہ وہ انسان گناہ کرے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، نوجوان تھا، کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں لیکن مجھے گناہ کرنے کی اجازت دیجیے، گناہ کرنے کا پرمیشن دیجیے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے تم گناہ کر لو مگر اللہ کی زمین پہ نہیں کرنا، اے نوجوان گناہ کر لو مگر اللہ کی زمین پہ گناہ نہیں کرنا۔ پھر کہا گناہ کر لو۔ اب بندہ سوچا کہ میں اللہ کی زمین سے چڑھ کے کہاں جاؤں،
زمین سے تو کوئی انسان ہٹ نہیں سکتا، ہر جگہ زمین ہے نا. اگر چھت پہ چڑھ گئے تو چھت کس پہ ہے؟ پلروں پہ ہے. پلر کس پہ ہے؟ زمین کے اوپر ہے. وہ سوچنے لگا کہ کیا کروں. پھر نوجوان سے حضرت نے عرض کیا گناہ کر لو مگر اللہ کے آسمان کے سائے میں نہیں کرنا، اللہ کے آسمان کے سائے میں نہیں کرنا. اب وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا مقام ہے جہاں اللہ کے آسمان کا سایہ نہ ہو؟ ہر جگہ اللہ کے آسمان کا سایہ ہے. آسمان کے سائے سے کوئی انسان ہٹ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. پھر کہا کہ دیکھو تم گناہ تو کر لو لیکن اللہ کی دی ہوئی ہوا سے سانس مت لو. اللہ کی ہوا ہے نا، یہ جو ہوا ہے جو ہوا چلتے رہتی ہے یہ اللہ کی ہوا ہے. اللہ کی ہوا سے سانس مت لو. اب وہ بندہ وہ مرید کہنے لگا حضرت یہ تینوں پاسبل نہیں ہے، تینوں ممکن نہیں ہے. میں زمین سے ہٹ نہیں سکتا، آسمان کے سائے سے میں ہٹ نہیں سکتا، اللہ کی ہوا کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو پھر حضرت نے کہا جب تم وہ نہیں چھوڑ سکتے تو گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. اب اس نوجوان کے دل میں بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے توبہ کر لیا کہ حضرت میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. تو غرض ہے کہ دوستو اس سے معلوم ہوا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کریں. ابھی تک جو آپ نے بات سنی ہے شروع سے، اس میں یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور احادیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوجوانوں کا بہت بڑا مقام ہے. نوجوانوں سے اسلام پھیلا، نوجوانوں نے اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کا طریقہ بتائے، اخلاق دیے، کردار دیے اور کیریکٹر دیے. آج نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ان نوجوان صحابہ، نوجوان اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے کیریکٹر کو درست کریں. آج کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں، کتنے سارے نوجوانوں سے ان کے ماں باپ پریشان ہیں اور کیسے کیسے کرتب دکھائے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں. نوجوان اسلام سے دور، نوجوان اللہ والوں سے دور، نوجوان بزرگوں سے دور، نوجوان اللہ والوں کے تعلیمات سے دور اور نوجوان آج ماں باپ کی ہدایت سے دور ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں. پریشانیوں کے شکوے ہر جگہ سنے جا رہے ہیں اور جیسا ہی شادیاں ہو جاتے ہیں ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی تھوڑا علم آ جاتا ہے، کچھ دولت اور مال آ جاتا ہے تو اس وقت میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بڑوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے. پہلے زمانے کے جو بڑے حضرات ہیں ان سے پوچھئے، نوجوانی کی عمر میں بچپن میں بڑوں کے پاس جاتے، اللہ والوں کے پاس جاتے، ذکر کی مجلس میں بیٹھتے، ان کے حالات سنتے اور ان سے استفادہ کرتے تھے. لیکن آج یہ ہو گیا کہ سب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. موبائل ان کا پسندیدہ کام، موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھنا ان کا پسندیدہ کام، دوستوں کے ساتھ جانا ان کا پسندیدہ کام اور غیر ضروری کام کے اندر ملوث ہونا ان کا پسندیدہ کام. ماں باپ کی باتیں ان کو غیر ضروری معلوم ہوتی ہیں، اللہ والوں کی باتیں غیر ضروری معلوم ہوتی ہیں. اے نوجوانوں ذرا غور کر کے دیکھو کہ تمہارا ماضی کیا تھا اور حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا. پاسٹ کیا تھا اور پریزنٹ کیا ہے، فیوچر کیا ہوگا. ابھی آپ نے سنا کہ پاسٹ ہمارا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے اتنا بڑا اونچا مقام حاصل کیے کہ پیغمبر کے بعد ان کا اونچا مقام ہے. حضرت عمر 27 سے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے وہ مقام حاصل کیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اگر ہوتا تو عمر نبی ہوتے تھے. وہ نوجوان ایسے تھے اور ایسے واقعات ہے کہ ایک نوجوان، دو نوجوان بچے اللہ کے رسول کے پاس میں آئے. جب جنگ کا اعلان ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچوں کو نکالو اس میں سے، نوجوانوں کو لے لو. تو وہ بچے اپنے پیروں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے، اچک کے بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بچے نہیں ہیں، نوجوان ہیں، ہم بھی چلتے ہیں اور جنگ میں چل کے ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ میں چلیں گے اور ہم بھی مقابلہ کریں گے، ہم بھی مجاہد بنیں گے، ہم بھی غازی بنیں گے یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. کیا جذبہ تھا ان نوجوانوں کا؟ کیا آج کے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ، یہ للہیت، یہ خاص موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نوجوانی کی عمر عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جتنے باتیں بیان کی گئی ہیں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.